حضور علیہ السلام، اور چونکہ لوگ بے چین ہوتے ہیں اس کی وجوہات کچھ ہے. مثال کے طور پر بے چینی کی ایک وجہ تو یہ ہے بیماریاں ہیں. آدمی بیمار ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے. بیماری سے نجات کا خوبصورت ذریعہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے تحفہ دیا اور وہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اگر طبیب جس کو لا علاج بیماری قرار دیں، طبیب حالانکہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہوتی، لیکن طبیب جس کو لا علاج بیماری قرار دیں، اگر وہ بندہ روزانہ 60 مرتبہ یا 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی اس کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اگر نجات پانا ہے تو یہ لا حول شریف کو، اور بلکہ غموں کا علاج ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بلاؤں کا علاج ہے، جس میں سے سب سے چھوٹی بلا رنج و غم ہے. تو جو شخص لا حول شریف کو لازم پکڑے اللہ اسے رنج و غم سے بھی بچاتا ہے، بیماریوں سے بھی بچاتا ہے. دوسری چیز، کبھی کبھی لوگ ان کا دل کسی ناجائز طرف لگ جاتا ہے. کسی کے حسن سے آنکھیں چار ہو گئی، کسی سے عشق ہو گیا، حالانکہ وہ عشق تو ہے ہی نہیں، وہ تو نفسانیت ہے جسے لوگ عشق کہتے ہیں. افیئر ہو گیا، ناجائز تعلقات ہو گئے. اب بستر پہ پڑا ہے تو بے چین ہے، کاروبار میں لگائے تو بے چین ہے، ادھر لگائے تو بے چین ہے، ادھر لگائے تو بے چین ہے. پھر کبھی کبھی خودکشی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ٹرین کی پٹریوں کے نیچے لوگ آ جاتے ہیں، کبھی لوگ زہر کھا لیتے ہیں، کبھی لوگ پھانسی لے لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کسی سے دل کیوں لگاتے ہیں، لوگ کسی سے دل کیوں لگاتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ دنیا اتنی بے وفا ہے کہ یہاں وفا کا تو تصور ہی نہیں. یا چند وجود ایسے ہیں جہاں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے وفا کے لیے خاص کر لیا ہے، باقی دنیا وفا کا نام نہیں. بے وفاؤں کی منڈی ہے جسے دنیا کہتے ہیں، اور لوگ انہی سے دل لگاتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے لوگ بے وفاؤں سے دل لگاتے ہیں جو تمہیں بے چین اور بے قرار کر دیتے ہیں. آؤ اگر سکون کے متلاشی ہو اس سے دل لگائیں. دنیا کا وہ ناجائز محبوب یاد آئے تو سکون میں بھنگ ڈال دے، سکون کو کرکرا کر دے، سکون کو بے چینی میں تبدیل کر دے. ہم دعوت دے رہے اس محبوب کی عشق اور محبت کی طرف کہ اگر وہ غموں میں یاد آ جائے تو انسان کے غم خوشیوں میں تبدیل ہو. کتاب التوابین میں روایت موجود ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا. اب وہ نوجوان حضور کی بارگاہ میں جب آیا تو اس نے حضور کا جلوہ دیکھا، حسن حضور دیکھا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل کریں. سرکار نے اس جوان کو کلمہ پڑھا. ابتدائی جوانی تھی، جوانی کی شروعات تھی. اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، وہ مسلمان ہو گیا. سرکار نے فرمایا جاؤ اپنے کام سے لگو. انہوں نے عرض کیا آقا آپ سے دل اتنا لگ گیا ہے، اس پہلی ملاقات میں دل اتنا لگ گیا، اب میں آپ کو چھوڑ کے کہیں جانا نہیں چاہتا، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا، آپ اپنی خدمت میں رکھ لیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر حضور علیہ السلام کبھی ان کو اونٹ چرانے بھیج دیتے، کبھی وہ بکریوں کا چارہ ڈال دیتے، کبھی وہ کسی کو بلانے چلے جاتے، حضور کی کوئی کام سے بھیج دیتے. ایک دن وہ جوان جن کو ابن عبد الرحمن سے پکارا جاتا تھا، وہ جوان کو حضور علیہ السلام نے کوئی کام دیا. وہ نکلے، اور جب وہ جوان نکلے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ بھیجے ہوئے شخص، وہ جوان رستہ چل رہے تھے. رستہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ غسل کر رہی ہے. اب غسل کرنے والی عورت پر اس جوان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے ڈالی نہیں، وہ نظر پڑ گئی. اور احادیث میں ہے، اور بہت کئی احادیث میں، ایک دو نہیں کئی احادیث میں، کہ اگر اچانک کسی ایسے منظر پر نظر پڑ جائے، کسی ایسے منظر پر جس منظر کو دیکھنے سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، اور اس منظر سے آپ نظر پھیر لیں تو وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ نہیں ہے بلکہ وہ خود نیکی. لیکن اس جوان کی نظر اس غسل کرنے والی عورت پہ انہوں نے فوراً نظر پھیر لی. لیکن عشق نے دل میں کچوکے لگائے، عشق نے دل میں کچوکے لگائے اور کہا ابن عبد الرحمن تو نے کیا دیکھ لیا؟ جن آنکھوں سے تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھتا ہے ان آنکھوں سے تو نے ایک عورت کو بے حجاب بے لباس دیکھ لیا، بے حجاب بے لباس دیکھ لیا. فوراً نگاہ اٹھی آسمان کی طرف، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. اور پھر کہا دیکھو عشق کی بولی، عشق کے رنگ میں عشق کی بولی سنو، کیا عاشق تھے. اے اللہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دے، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرتا، اگر میری معافی نہیں ہے، اس گناہ کی معافی نہیں ہے، تو جو چاہے عذاب دے، لیکن میرے اس گناہ کی خبر
میرے محبوب کو مت ہونے. اگر یہ خبر ان تک پہنچ گئی تو ان کا دل دکھے گا, ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی. میرے اللہ, میں ہر عذاب برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنے محبوب کے دل کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا. اور پھر وہ جوان نہ حضور کی طرف لوٹے نہ اپنے گھر کی طرف گئے بلکہ سیدھا جنگل کی طرف. رونا رونا, صرف رونا. 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن, اللہ اکبر, حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے. نہ کسی سے ملاقات, نہ ملنا نہ جلنا, کچھ نہیں. رو رہے, صرف رو رہے. ایک دن میرے آقا نے فرمایا, اے عمر اور سلمان جاؤ, ابن عبد الرحمن ایک غار میں بیٹھ کر کے رو رہا ہے, اس کو میرے پاس لے کر کے. وہ بکریاں چرا رہا تھا. اس سے پوچھا کہ تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا, تمہارا کون بھائی ہے اور کون ابن عبد الرحمن ہے میں نہیں جانتا, البتہ ایک جوان کو میں روزانہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ کسی سے عشق کرتا ہے, وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے. وہ ایک ہی بات کہتا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہونے مت دینا. فاروق اعظم نے کہا, سلمان ابن عبد الرحمن اپنا بھائی مل گیا ہمیں. چرواہے سے کہا, کہاں ہے وہ؟ تو کہا, وہ کہاں ہے نہیں بتا سکتا, البتہ جب رات گہری ہو جاتی ہے, اندھیرا گہرا چھا جاتا ہے تو وہ نکلتا ہے اور اپنے بالوں کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا معاف کر یا سزا دے لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کے دل کو تکلیف پہنچے. ایک نہ کردہ گناہ اس کا اتنا احساس ہے, 40 دن تک روتے رہے. اور یہاں تو پتہ نہیں روز کتنے گناہ کرتے اور کتنا حضور کو تکلیف پہنچاتے, ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے. میں تو اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے چہرے پر چلنے والا وستورہ جو داڑھی منڈانے کے لیے چلتا ہے نا, وہ تمہارے چہرے پہ بعد میں چلتا ہے. پہلے وہ وستورہ حضور کے دل کو تکلیف, جس کے اتنے احسانات ہو, اس نبی کے دل کو اذیت. قبر انور میں جب کانوں میں ایئر فون لگا کر ہم گانے سنتے ہوں گے, ناچتے ہوں گے, ہمارے گھروں کی شادیوں میں ڈی جے بجتا ہوگا, ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہوگی, اس وقت میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اس امت کو دنیا نے کبھی رلایا نہ ہوتا اگر اس امت نے اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچایا نہ ہو. اتنے بڑے محسن کے ساتھ اتنی بڑی جفاکاری. لوگ کہتے ہیں صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ, میں کہتا ہوں صغیرہ کبیرہ یہ اصطلاحی طور پر ٹھیک ہے لیکن ہم عاشقوں کے لیے کیا اتنا کم ہے کہ صغیرہ کرو یا کبیرہ کرو ہمارے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ رات گہری ہو گئی, رات تاریک ہو گئی, رات کی سیاہ زلفوں نے اپنی چادر اس جنگل پہ جب تان دی, اچانک سناٹا ٹوٹا. ایک آواز آئی, میرے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا. فاروق اعظم گئے اور ان سے کہا, ابن عبد الرحمن چلو حضور بلا رہے, چلو آقا بلا رہے. ابن عبد الرحمن نے جیسی فاروق اعظم کو دیکھا, کہا, عمر پہلا سوال, عمر کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو ہو گئی؟ فاروق اعظم نے سینے سے لگا کے کہا, میرے بھائی مجھے کچھ بھی نہیں پتا, آقا کا حکم تھا میں بلانے آ گیا, چلو حضور بلا رہے, چلو آقا بلا رہے. ابن عبد الرحمن نے کہا, عمر ایک احسان کرو گے, زندگی میں کبھی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا. حضور نے بلایا ہے جانا ہی پڑے گا, انکار تو نہیں کر سکتا لیکن منہ دکھانے کی ہمت نہیں. کیا منہ لے کر جاؤں گا آقا کی بارگاہ میں, حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے ایک احسان کرو, جب آقا نماز پڑھا رہے ہوں نا فجر کی تب لے کر چلو تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور میں حضور کو منہ بھی نہ دکھا سکوں. مجھے یہاں ڈاکٹر اقبال یاد آتے ہیں. کسی نے اقبال سے کہا تھا, اقبال جرمنی تک جاتے ہو, برطانیہ تک جاتے ہو, کیا کیا ہے جو قبر میں ان کو منہ دکھا؟ اپنوں کے ساتھ ظلم کیا, ماں باپ کی حق تلفیاں, جوئے کھیلے کرکٹ کے موقع پہ, کرکٹ کے نام پہ جوئے کھیلے, عورتوں پہ بد نگاہی کی, بچوں کے حق ادا نہیں کی, رات بھر فلمیں دیکھتے رہے, زندگی پوری ہو گئی, بال سفید ہو گئے, داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہے, بیٹیوں کی تربیت نہیں کی. حضور آئیں گے اور ضرور آئیں گے قبر میں, لیکن ڈر لگتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے, کہیں ناراض, بہت نازک ہے طبیعت,
जिगर मुरादाबादी ने कहा था, इस उम्मत आसी से न मुँह फेर खुदाया, नाजुक है बड़ी गैरते सुल्तान मदीना। बहुत तबीयत नाजुक है, बहुत। कोई उल्टे हाथ से नाक साफ कर लेता था तो भी नाराज हो जाते थे। मैं सोचता हूँ कि उल्टे हाथ से कोई नाक साफ कर ले तो उस पर नाराज हो जाते थे। हमने क्या कुछ नहीं किया। कभी सोचा आखिर कब्र है, कोई नहीं आएगा कब्र में, कोई नहीं। कब तक हम एक दूसरे को धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, माल कमाने के चक्कर में मकर फरेब करें। कुछ तो आखिरत की फिक्र करो, कुछ तो उनको मुंह दिखाने की फिक्र करो। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी बीवी ने 70 से ज्यादा मर्तबा ख्वाब में हुजूर का दीदार किया। उनकी बीवी ने जब मदीने मुनव्वरा जाते थे तो दरवाजे पे खड़े होकर के सलाम पढ़ते थे, अंदर नहीं जाते थे। किसी ने कहा, सरकार आप इतने बड़े मुजद्दिद है, वक्त के अंदर क्यों नहीं जाते? फरमाते, कुत्तों का काम चौखट पे होता है, घर में नहीं होता। हमारी औकात ही क्या है? ये थी उनकी हाल। सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में जाते थे तो मुंह में पत्थर रख कर जाते, मुंह में पत्थर रख के जाते थे, आवाज बुलंद ना हो जाए। ये था आशिकों का। हमने क्या किया है? बहरहाल अल्लाह लाज रखे। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह, महशर का इम्तिहान तो अपनी जगह है, महशर से बड़ा इम्तिहान कब्र का इम्तिहान है। इसलिए कि तुझे मनाना हो तो महबूब को ले आएंगे, लेकिन महबूब ही रूठ जाए, वही नाराज हो जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए? रहम करो अपने हाल पे। वो जनाब इब्ने अब्दुल रहमान कहते हैं, उमर मुंह नहीं दिखा सकता उनको, आऊंगा जरूर, मुंह नहीं दिखा, क्योंकि हो गया है बहुत बड़ा गुनाह। हालांकि वो गुनाह ही नहीं था, वो गुनाह ही नहीं था, लेकिन एहसास। अल्लाह अकबर। फारूक आजम सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह हुई, फजर का वक्त आया, उनको पकड़ के, चलने की ताकत भी नहीं थी, 40 दिन से न खाया था न पिया था, चलने की ताकत भी नहीं थी। ले गए। जैसी हुजूर अलैहि सलाम की क़िरत की आवाज़ उनके कानों में आई, चीख मारा, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। आशिकी बेगैरती के साथ सब करें, हम सब करें, मैं भी और आप भी, मैं कुछ अलग नहीं, आप सब करें। उनका दिल दुखाएं, फिर धड़ल्ले से थी सीना तान, हम तो आशिक रसूल। आशिक वो थे, एक नाकरदा गुनाह पर इतना एहसास, बेहोश हो गए, चीख मार के जमीन पे गिर पड़े। हुजूर की नमाज मुकम्मल हुई। सरकार ने कहा, इब्ने अब्दुल रहमान कहाँ है? कहा, हुजूर वो तो बेहोश पड़ा है। सरकार ने उनका हाथ पकड़ा, पेशानी पे हाथ रखा। हुजूर के हाथ बड़े ठंडे हुआ करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथों की ठंडक पाई, आंख खोली। पहला सवाल, आका मेरे गुनाह से आपका दिल तो नहीं दुखा? मैं सोचता हूँ कि मेरे आका ने फरमाया, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। हाय हाय, जो माँ बाप का दिल दुखाए उसकी जबान पे मौत के वक्त कलमा नहीं आएगा। हमने तो नबी का दिल दुखाया है। अल्लाह हमारे हाल पे रहे। या रसूल अल्लाह, आप हमारी इस महफिल को देख रहे, हमारा ईमान है, आप हमें माफ कर दें। आप जानते हैं कि आपका दिल दुखाने की हमारी कभी नीयत नहीं थी आका, लेकिन अब नफ्स की वजह से गुनाह हो गए, आप हमें माफ कर दें, हमारे हाल पे रहम कर दें। आका आप करम न करेंगे तो कौन करे? हुजूर आप ही का तो एक सहारा है, करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करो। हुजूर हम में कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप को नेक कह सके, लेकिन आका आप हमारे, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई नेमत नहीं। इब्ने अब्दुल रहमान बेहोश हो गए, हुजूर ने हाथ पकड़ा होश में, और पहला सवाल था, आपका दिल तो नहीं दुखा ना आका? सरकार करीम है ना, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। सरकार ने कहा, इब्ने अब्दुल रहमान तुझे एक ऐसी आयत पढ़ाऊं, मैं एक ऐसी आयत बताऊं, अगर कोई ये आयत पढ़ ले तो अल्लाह उसकी मगफिरत कर दे। और हुजूर ने कहा, पढ़ो अब्दुल रहमान, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। इब्ने अब्दुल रहमान पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आइए हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हैं, हम भी एक दूसरे को पढ़ा लें। सरकार ने कहा, पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। सरकार ने कहा, जो ये आयत पढ़ ले अल्लाह उसको बख्शे। इब्ने अब्दुल रहमान कहते हैं, मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। उस पे मुतमईन नहीं हुए, अपने गुनाह के मामले को लेके मुतमईन नहीं हुए, हालांकि वो गुनाह नहीं था, क्योंकि इश्क था दिल में, कचौके दे रहा था नफ्स, जमीर कचौके लगा रहा था, महबूब को तकलीफ नहीं। कहते हुजूर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मेरे बदन में तब खून भी नहीं, ऐसा लगता है जैसे चोटियां चल रही है। सरकार फरमाते, उठाओ इसको ले जाओ घर पहुंचा दो।
گھر پہنچا دیے. 8 دن پورے گزرے پھر بھی وہ نہیں آئے. سرکار نے پوچھا سلمان میرا ابن عبد الرحمن کیسا ہے؟ ہائے ہائے، جس کو میرے کریم آقا میرا کہہ کر کے پکارے، اس کو میرا کہہ کر کے پکارے. ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو بے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اب میرا ابن عبد الرحمن کیسا ہے؟ آقا وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا. نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے. ایک ہی بات ہے، اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب. حضور کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. یہی کہتے سرکار فرماتے چلو آج ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم اس سے ناراض نہیں، آج اس کو بتائیں گے، اس کو خوش کر دیں گے. سرکار آئے اور ان کے گھر میں صحابہ کو لے کر ان کے بستر پہ بیٹھ گئے. آقا کی عادت تھی جب بھی کسی مریض کو دیکھنے جاتے تو اس کے بستر پہ بیٹھ جاتے. بستر سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. بستر پہ بیٹھے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا برا حال ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. آقا اس سے آپ کا دل تو نہیں دکھا نا، آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا؟ سرکار نے ان کا سر لیا اور سر لے کر اپنی گود میں رکھا. کریم آقا کا کرم دیکھیں، ان کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا. کیا وہ سر ہوگا جو حضور کی گود میں آیا؟ زمین پہ گرا لیا. سرکار نے پوچھا تم نے سر کیوں ہٹا لیا؟ روتے ہوئے کہتے آقا آپ کی گود بڑی مقدس ہے، بڑی پاکیزہ اور معصوم گود ہے آپ کی. یہ سر میں جو آنکھیں ہیں اس نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، اس لیے یہ سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں ہے. لیکن قربان میرے آقا نے پھر اٹھایا، پھر گود میں رکھا، انہوں نے پھر گرا لیا. محب اور محبوب کی یہ ادائے دل ربانہ قدرت نے دیکھا، جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ محبوب کو سلام پیش کرو، خوشخبری سنا دو. جبریل آئے اور عرض کی آقا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب ابن عبد الرحمن نے آپ کے دل کا کتنا خیال کیا اور اتنا خیال کر کے کتنا رو لیا اس نے. اس سے کہہ دو یہ ایک گناہ تو کیا، اگر یہ پوری کائنات کے انسانوں کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا تو بھی میں نے اس کی مغفرت فرما دی. دل کا خیال ہو پھر اس کا ہمیں خیال نہ ہو. جو آپ کے دل کا خیال کر کے روئے پھر ہم اسے جہنم میں ڈالیں. محبوب کہہ دیں یہ ایک گناہ کیا، آپ کا اتنا خیال ہے اس کو، امتی ہو کر، جوان ہو کر، چھوٹی عمر کا ہو کر اتنا رویا، اتنے آنسو بہائے کہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، آپ کے دل کے خیال میں اتنا رویا. اگر یہ ایک ہی گناہ نہیں پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لائے گا تو بھی بخش دیں گے اس کو. سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن دیکھ تیرے لیے کیسی خوشخبری آئی. پوری طاقت سے اپنے آپ کو سمیٹا، اٹھ کے بیٹھ گئے. کیا کہا میرے اللہ نے؟ اللہ کہتا ہے کہ محبوب کے دل کا خیال کر کے تم بہت رو چکے. یہ ایک گناہ تو کیا، اگر پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لاؤ گے اللہ بخش دے گا. پھر عشق نے انگڑائی لی اور چیخ ماری، یہ کہتے ہوئے زمین پہ گر گئے میں نے کیا کیا اور میرے اللہ نے کیا کیا. جب زمین پہ گرے آنکھ بند ہو گئی، لوگوں نے اٹھانا چاہا، سرکار نے فرمایا اب اس کو مت اٹھاؤ، اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ ایک گناہ کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے. یہ دنیا سے چلا گیا ہے اس احساس کے ساتھ. اسے غسل دو، کفن پہناؤ، میں اس کے جنازے میں خود آؤں گا، اس کے جنازے میں خود شریک ہوں گا. غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا. جب جنازہ اٹھائی ابن عبد الرحمن کا، جس نے نبی کے دل کا خیال کرتے کرتے خود کو دنیا سے دور کر لیا تھا، دنیا سے آنکھیں بند کر لی تھی، یہ تھے عشاق، یہ تھے عاشق. محبوب کے دل کا اتنا خیال تھا، اتنا. جب جنازہ اٹھا حضور بھی اس جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے، لیکن جب میرے آقا چل رہے تھے تو پیر زمین پہ رکھ کر نہیں چل رہے تھے بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہے تھے. صحابہ نے کہا آقا ہم نے آج سے پہلے کبھی ایسے چلتے آپ کو نہیں دیکھا، آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے. فرمایا میرے دل کے خیال میں اس نے اتنے آنسو بہائے، اللہ کا اتنا مقبول ہو گیا، اتنا مقبول ہو گیا کہ اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ مدینے کی زمین اب خالی نہیں ہے، کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اس لیے میں پیر نہیں رکھ رہا ہوں، انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں.